آج پہلی رمضان اتوار والے دن غوث پاک کا یہ لاڈلا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ یا غنیوں یا رزاقوں کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی دولت روپیہ پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ جس گھر میں رمضان کی پہلی تاریخ اتوار کے دن آج کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا جاتا ہے، ساتھیوں بھائی بہنوں اس گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج اس عمل کے پڑھتے ہی تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی دوستو بھائی بہنوں اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر آخر مجھے کہنا، کیونکہ جس گھر میں بھی رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ وظیفہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے دوستو بھائیو بہنوں اس گھر کا بچہ ایمرجنسی طور پر یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا غوث پاک کا بڑا ہی لاڈلا وظیفہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان کا چاند بہت زیادہ مبارک ہو۔ دوستو آج یکم رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ ارجنٹ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج پہلی رمضان اتوار کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی جگہ پر یہ چلتے پھرتے جب دل کرے، نہ وقت کی کوئی پابندی نہ کوئی جگہ کی قید ہے، آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد فوراً پورا ہو کر رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے ساتھیوں بھائی بہنوں پہلے روزے کا بہت ہی خاص عمل آپ کو دوں گا جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نوست، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی ساتھیوں بھائی بہنوں بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ رحمت کا کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عشرے کو رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنایا ہے اور انسان اس عشرے کے اندر اللہ سے رحمتوں کو حاصل کرے اور جتنی رحمت سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، اسی لیے کہ رمضان کے اندر رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں اور اللہ خود کہتا ہے کہ مانگو سوال کرو، اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آنکھ کان ناک دل زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی ساتھیوں بھائی بہنوں بالکل نہ دیکھیں، گانوں سے بچیں، گانے نہ سنیں، خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں، جھوٹ غیبت چغلی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں اور تراویح پورے مہینے کی پابندی سے ادا کریں۔ دوستو ماہ رمضان میں سحری اور افطار میں ہر بندے پر رحمتوں کی بارش ہر دن برس رہی ہوتی ہے۔ گڑ گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و قارب اور دوستو بھائی بہنوں تمام مسلمانوں مردوں خواتین عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس خاص رضا اور جنت اس سے مانگیں۔ دوستو بھائی بہنوں توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن عمل کا طریقہ کار اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے، تب جا کے یہ عمل فائدہ دے گا۔ بار بار کے اسکپ کرنے سے کاٹنے سے ویڈیو کا عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے اس عمل کو۔ ساتھیوں بھائی بہنوں بھلے ہی بتلانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سائے فغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرضی عبادات یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ آپ ایک عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے اندر ایک جو نفل پڑھتے ہیں وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض جو بھی ہے وہ 70 گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ہر عبادت 70 گناہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ 70 گناہ بڑھ جاتی ہے، جو اچھائی کرتے ہیں وہ 70 گناہ بڑھ جاتی ہے، جو صدقہ کرتے ہیں وہ بھی 70 گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے رمضان میں جتنی رحمت کو لیا جائے
इतनी ही इंसान को दोस्तों भाइयों बहनों फैज़ व बरक़ात पूरा साल मिलती रहेंगी, लेकिन है कोई रब करीम से मांगने वाला, है कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाने वाला, है कोई रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाने वाला। आज का वजीफ़ा मेरी इन बहनों माओ बेटियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए है जिन पर अचानक कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई रुकावट आ जाती है या पहले से किसी मसाइल का शिकार हैं। आप जल्द इस मसले से छुटकारा चाहते हैं, आप जल्द कामयाब होना चाहते हैं, आप जल्द अपने मसाइल का गैब से हल चाहते हैं, तो आज दोस्तों भाइयों बहनों पहली रमज़ान इतवार के दिन ये वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से पढ़ लो। ये दिन किस्मत वाले को मिलता है, बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा, बड़ा मुक़द्दर वाला है बंदा, वो बंदा जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा। दोस्तों भाइयों बहनों शाबान और रमज़ान, रजब, इन तीनों महीने की फजीलत और बरकत बेपनाह है। इन तीनों महीनों की हर घड़ी कबूलियत की है। इन तीनों महीनों के अंदर बंदा जो भी पढ़ता है, जो मांग लेता है, इसके मुक़द्दर का सितारा चमक उठता है। और बहुत से लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, शाबान के महीने को भी बहुत से लोगों ने लापरवाही में गुजारा है। दोस्तों आज रब करीम से अपनी हाजात को पूरी करवाने का मौका मिल रहा है, अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरी करवाने का। अगर कोई बंदा आज इस लाडले अमल में बताई हुई तरतीब से ये अमल पढ़ लेता है दोस्तों भाइयों बहनों, तो चंद सेकंडों में गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाता है। अब आपने करना क्या है, किस तरीके से, किस तरह ये अमल करना है, एक एक वर्ड एक एक बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह दोस्तों भाइयों बहनों, ये मौका साल में एक बार मिलता है, ये नसीब वालों को, किस्मत वालों को मौका मिलता है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो बंदा सजदे में जाकर शुक्र करे कि जिसको रमज़ान की पहली तारीख का या गनियू या रज़ाकू का ये अमल पढ़ने की तौफीक मिलती है। ये अमल पढ़ने वाला फरमाते हैं रब करीम का लाडला बन जाता है, और ऐसा लाडला बनता है कि मजाल है कोई दुख तकलीफ परेशानी उसके घर को, उसकी ज़िंदगी को छूकर चली जाए। अब आपने करना क्या है, आज आपने पहली रमज़ान इतवार के दिन अगर बावजू मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ लें, किबले की तरफ मुंह करते हुए पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलते फिरते उठते बैठते जब जहां जैसे दिल लग जाए, आपने अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना है। क्योंकि जितना ज़्यादा यकीन कामिल होगा, जितना ज़्यादा रब की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह उतने ही ज़्यादा कमालात देखेंगे। ये अमल जिन पर लाखों का कर्जा है मिनटों में अदा हो जाएगा। जिन मेरी बहनों मेरे भाइयों को बे औलादी है, औलाद के लिए पढ़ लें, रिश्तों के तलबगार हैं, रिश्तों के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत को, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुराद को मिनटों सेकंडों में पूरा करवाने वाला, दौलत की बारिश को बरसाने वाला ये अमल। इसकी सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों भाइयों बहनों कि ये अर्जेंट आपकी हाजतों को पूरा करता है, अर्जेंट आपके हालात को बदलता है, अर्जेंट तौर पर पैसों की जिसको ज़रूरत हो, अर्जेंट तौर पर जिसको अपने हालात को बदलना हो, वो इस अमल को लाजमी पढ़ ले। अब अमल समझाने लगा हूँ, खुदारा एक सेकंड की दोस्तों भाई बहनों वीडियो स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो फ़ायदा फिर देखने को ना मिलेगा। अगर आपने वीडियो स्किप करनी है, काटनी है तो आपकी मर्ज़ी है, बहुत सी बातें बीच में मिस कर जाएंगे और फिर दोबारा वीडियो देखनी पड़ जाएगी, इसीलिए समझ लें। अब तक चलो काटी तो खैर है, लेकिन अब अमल समझाने लगा हूँ। अब एक एक नुक्ता, एक एक वर्ड आपने समझना है। सबसे पहले आज आपने पहली रमज़ान इतवार के दिन घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, वैसे पहली रमज़ान को तो छुट्टी होती है और साथ में इतवार है तो डबल छुट्टी है, तो आपने कोशिश करना अपने घर में किसी ऐसी जगह पर बावजू मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ लें इस अमल को, तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों भाइयों बहनों अगर मुसल्ले पर ना पढ़ सके तो चलते फिरते पढ़ लें, वैसे कोशिश करें। पहली रमज़ान है, 5 वक्त की नमाज पूरे रमज़ान में सारी ज़िंदगी पढ़ें, बाजमात पढ़ें, घर में पढ़ें, लेकिन जमात से पढ़नी चाहिए। तो आपने नमाज के बाद पढ़ लें इस अमल को, तो बहुत अच्छी बात है। नमाज जैसे ही किसी वक्त की कंप्लीट कर लें तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को शुरू करना है। दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो बेहतर लगे, जो याद लगे, जो पढ़ना चाहे वो दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी तमाम हाजतों मुरादों की नीयत कर लें। दोस्तों भाइयों बहनों बात को समझिएगा, बात को समझें, फिर काटें, स्किप करें। देखें दुरूद शरीफ इस अमल का हिस्सा नहीं है। दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं अव्वल आखिर? कि अमल की असरात बढ़ जाए, अमल के फ़ायदे बढ़ जाएं, ताकत अमल की बढ़ जाए, तो दुरूद शरीफ कोशिश करनी है, लाजमी नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लें या ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी है।
پابندی نہیں ہے، میں آپ کی آسانی لے کر آیا ہوں۔ آج کا عمل اتنا آسان لایا ہوں کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، 10 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، ہر بندہ، ہر بوڑھا، ہر جوان پڑھ لے، جس کو ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، جو اسکول کے باہر سے کبھی نہ گزرا ہو، جس نے کبھی مدرسے کا منہ تک نہ دیکھا ہو، وہ بھی بندہ اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل، بچے سے بچہ، بوڑھے سے بوڑھا، جو چاہے، جس دکھ، جس تکلیف، جس پریشانی میں اس عمل کو پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ یہ موقع ساتھیوں، بھائی بہنوں، پھر نہ ملے گا، یہ 1 سال بعد موقع ملے گا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، میں نے خود جس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، رمضان کی وہ پہلی تاریخ آ چکی ہے۔ میں بھی آج اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلوں گا۔ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، میں بھی تو آج اپنے رب سے اپنی تمام حاجات کو اس عمل کے پڑھتے ہی پورا کرواؤں گا۔ اگر آج آپ نے اس عمل کو نہ پڑھا، دوستو، بھائیو بہنوں، دیواروں پر ٹکڑے مار مار کر رو گے، دیواروں پر سر پھاڑ دو گے اپنا کہ میں نے کیوں یہ عمل نہ پڑھا۔ کسی اگر بندے کو آپ نے یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کو کامیابی اس کے حصے میں آتے ہوئے دیکھ لی، تو آپ لوگ ساری زندگی افسوس کرو گے، ساری زندگی پچھتاؤ گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو ہمارے حالات بدل چکے ہوتے۔ اور اگر آپ اس عمل کو پڑھ لو گے تو ایک شکایت اور کرو گے کہ کاش ہم نے پچھلے سال پڑھ لیا ہوتا، پچھلی رمضان کی پہلی رمضان کو ہمیں یہ عمل مل گیا ہوتا غوث پاک کا، کہ جس کو پڑھتے ہی رمضان کی پہلی تاریخ کو، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، پڑھنے والے کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل ہر دکھ کو، ہر پریشانی کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کرتا ہے۔ اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ارجنٹ بیسس پر اثر کرتا ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرتا اب عمل کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب چیزیں آپ نے سمجھنی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے اگر باوضو بیٹھ جائیں مصلے پہ، اچھی بات ہے، نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں دل کرے آج اس عمل کو پڑھ لینا۔ درود شریف پڑھے نہ پڑھے، نہیں تو ڈائریکٹ حاجت و مرادوں کی نیت کر لینا۔ اگر حاجت و مرادوں کی بھی نیت نہ کرنی ہو، نہ آتا ہو کسی کو، تو ڈائریکٹ آپ نے صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو آتا ہے نا، صرف اللہ کے نام سے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اللہ کے نام سے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، اللہ کے پیارے نام سے یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آج کے اس عمل کا آغاز کیجیے گا۔ اور پہلا وظیفہ، جسے آج پہلی رمضان کو پڑھتے ہی عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، پہلا وظیفہ سمجھیے گا، اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، پھر کہہ رہا ہوں، بار بار آگے نہ بڑھیے، چیزیں بیچ میں مس ہوں گی، طریقہ مس ہوگا، ترتیب مس ہوگی، پھر دیکھنا پڑ جائے گا، پھر مجھے شکایت کرو گے کہ عمل سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ ارے بھائی، سمجھو، طریقہ ترتیب سمجھو۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر 3-4 گولیاں لازمی دیتا ہے، اگر اس میں سے ایک گولی بھی مس کر جاؤ، ایک گولی بھی بنا ترتیب سے آگے پیچھے ٹائمنگ کے اپنے حساب سے پی جاؤ، ساتھیوں، بھائی بہنوں، تو کچھ اثر کرے گا؟ کوئی گولی شام کی پینے کی ہے، صبح پی جاؤ گے تو، کوئی کھانا کھانے کے بعد پینے کی ہے، کھانا کھانے سے پہلے پی گئے تو، کوئی گولی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2 گولیاں ساتھ پینی ہے اور 3 پی گئے تو آپ نے پہلے عمل کو سمجھنا ہے۔ آج آپ اسپیشلسٹ کے پاس آ چکے ہیں، آج آپ کو رمضان کا وہ عمل دے کر جاؤں گا، پہلی تاریخ کا۔ پہلی تاریخ نہیں ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دولت کی وہ گھڑی ہے، یہ دولت کا وہ دن ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جس بندے نے رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ لیا، پورے سال کا مقدر بدل جاتا ہے، پورے سال کے پوری زندگی کے رزق اور دولت کا انتظام فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے عمل کو سمجھیے گا۔ ایک بھی لفظ اگر آپ نے مس کر دیا تو پورے سال کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم، یہ 2 اللہ پاک کے نام ہیں، 2 صفتیں ہیں دوستو، بھائی بہنوں۔ اب آپ نے ان کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ حیو کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے کبھی فنا نہیں، یہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، جس کی زندگی کسی کے سہارے نہیں بلکہ خود اپنی ذات سے ہے۔ قیوم یا قیوم کا مطلب ہے سب کو سنبھالنے والا، خود کسی کا محتاج نہیں، یہ وہ ذات ہے جو خود قائم ہے اور پوری دنیا کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے، ہر چیز کا نظام اس کے حکم سے چلتا ہے، سورج چمک رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، یہ سب اسی القیوم کی طاقت کا کرشمہ ہے دوستو، بھائیو بہنوں۔ جب انسان دل سے آج پہلی رمضان کو یا حیو یا قیوم سے اللہ پاک کو پکارتا ہے تو وہ اپنے رب سے یوں عرض کرتا ہے، اے میرے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے رب،
اے میرے سارے معاملات کو سنبھالنے والے رب، میں کمزور ہوں، میرا دل ٹوٹا ہے، میرے خواب بکھر گئے ہیں، میری ہمت جواب دے چکی ہے، مگر تو تو زندہ ہے، تو تو قیوم ہے، مجھے سنبھال لے، میری بکھری ہوئی زندگی کو سنوار دے، میری آنکھوں کے آنسو پوچھ دے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ الفاظ انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا دل اللہ کے در پر رکھ دیا گیا ہو، جہاں سے نہ کوئی مایوس لوٹتا ہے نہ خالی ہاتھ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص یا حیو یا قیوم کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے تمام معاملات سنوار دیتا ہے۔ یہ الفاظ صرف ذکر نہیں بلکہ ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسی امید ہے، ایک دعا ہے، اور ایک ایسی ساتھیوں دوستوں بھائی بہنوں چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ چاہے تو آپ کے لیے دوستوں بھائی بہنوں آج کتنے بھی معاملات ہیں، آج آپ نے پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی، یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی، اگر چاہیں تو درود شریف بھی پڑھ لیں، چاہیں تو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر لیں کہ مولا آج قرضوں میں ہوں، قرضوں سے چھٹکارا مل جائے اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں، مولا بے اولاد ہوں اولاد کے لیے پڑھ رہا ہوں، مولا رشتوں کے طلبگار ہوں رشتوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، مولا لاکھوں کا قرضہ ہے اتر جائے اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، مولا یا اپنی کھٹی حاجتیں اور پریشانیوں کے لیے پڑھ لیں، تمام حاجتیں مرادیں ایک ساتھ رکھ دے رب کریم کے آگے، مولا میری جتنی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں سب پوری ہو جائیں، مولا میری تمام پریشانیاں بیماریاں دور ہو جائیں بس۔ اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، بڑے سکون سے، میں جلد بازی میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دیکھیں، مجھے ویڈیو لمبی کرنے کا شوق نہیں ہے، اگر مجھے ویڈیو لمبی ہی کرنی ہوتی تو میں اتنا جلدی آپ کو کیوں بتاتا؟ مجھے آپ کو چیزیں سمجھانی ہے، مجھے آپ کے ذہن میں ہر بات اتارنی ہے، مجھے آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں آج اس وظیفے کو پڑھ کے آپ کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے دکھیارے بہن بھائیوں کا فائدہ ہو، میں چاہتا ہوں میرے دکھیارے بہن بھائی آج جو بھی تکلیف میں ہے، آج جو راشن کے بورے مانگ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، رمضان چلا رہے ہیں، وہی کندھوں پر اگر نوٹوں کے بورے اس عمل کے پڑھتے ہی نہ آ جائیں، نوٹوں کے بنڈل، نوٹوں کی بوریاں، راشن کے بورے ہٹا کر نوٹوں کی بوریاں نہ آ جائیں، تو پھر مجھے کہنا آج تمہاری انشاءاللہ ہر پریشانی کا حل اس عمل میں فوری طور پر ارجنٹ بیسس پر ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا دوستو بھائیو بہنوں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، اسی ترتیب سے تعداد سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اسی وقت عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی بھی تو مانگنی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں ماؤں بزرگوں کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے والا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جو کچھ مرضی ہے، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دوستو بھائیو بہنوں گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، پھر کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے آپ کی حاجات پوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور استغفر اللہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے، استغفر اللہ کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر، جیسے ہی آپ نے یا حیو یا قیوم کو 21 بار پڑھ لیا، تو آپ نے استغفر اللہ کو آپ چاہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں اس عمل میں 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے گناہوں کی توبہ کرتے چلے جائیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر گناہ گار ہے، اس نے کیا کیا ہے، کس کی دل آزاری کی ہے، یہ کیا کچھ اس سے۔ ساتھیو بھائی بہنوں آپ نے
استغفراللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو من کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر رب کریم سے مانگیں۔ آج دوستو بھائیو بہنوں اسٹیپ بائی اسٹیپ وظیفہ بتاؤں گا کہ کامیابی کا راز کسے کہتے ہیں، آپ کی حاجات کیسے پوری ہوں گی۔ وظیفہ بتا رہا ہوں استغفراللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ 11 بار، آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جانا ہے۔ اللہ والو، جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ویسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ 10 بار استغفراللہ۔ اب رب راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہونے کروانے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت اور غریبی مٹتی نہیں ہے، ہم پورا سال وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہمارے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر، ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر پہلا وظیفہ اس عمل کا، اس عمل کی جان دولت کا سلطان، ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو دور کرنے والا، ارجنٹ بیسس پر ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دینے والا۔ اب تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور آج کے عمل کا تیسرا دولت کا سلطانی وظیفہ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے یا غنیو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ یا غنیو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب تعداد میں آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو۔ یا غنیو کا مطلب کیا ہے؟ جسے کسی کا محتاج نہیں، جسے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں، جو اتنا غنی ہے کہ سب کو دیتا ہے مگر اس کا خزانہ کبھی کم نہیں پڑتا، جو بنا مانگے بھی دیتا ہے اور مانگنے پر تو رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ الرزاق یا رزاقو کا مطلب کیا ہے؟ جو صبح سے لے کر رات تک، چھوٹے سے چونٹی سے لے کر آسمانوں پر اڑنے والے پرندے تک سب کو رزق دینے والا ہے، جس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، بلکہ جتنا دیتا ہے اتنا بڑھاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ جب انسان ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے رمضان کی پہلی تاریخ کو دوستو بھائی بہنوں یا غنیو یا رزاقو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے بے نیاز رب، میں تو فقیر ہوں، میرے ہاتھ خالی ہے، میرا نصیب خالی ہے، میری جھولی خالی ہے، مگر تو غنی ہے، سب خزانے تیرے ہیں، تو رزاق ہے، سب دروازے تیرے ہیں، میرا حصہ دے دے، میرے نصیب کو کھول دے، میرے مقدر کو جگا دے مولا۔ اور سنو، اللہ فرماتا ہے مجھے غنی اور یا رزاق کہہ کر پکارو، میں تمہیں ایسا عطا کروں گا کہ تمہارا دل خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج کے اس عمل میں آپ نے یا غنیوں یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو رزاق ہے، میں تیرے در پر سوالی ہوں، میری جھولی بھر دے، میرے دسترخوانوں کو وسیع کر دے، میرے نصیب میں برکت دے دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ عمل دوستو بھائیو بہنوں دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو سخت سچے دل سے رمضان کی پہلی تاریخ کو یا غنیو یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ ایسے ایسے راستوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ جو متفل دروازے ہوتے ہیں وہ خود بخود کھلتے لگتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ خود اس کا رزق بن کر اس کے در پر آ جاتے ہیں۔ ساتھیو، دوستو، بھائی بہنوں، ایک غریب آدمی تھا، فاقوں پر وقت گزار رہا تھا۔ ایک دن مسجد میں گیا اور امام صاحب سے پوچھا کیا اللہ واقعی سب کو دیتا ہے؟ امام صاحب نے کہا اللہ غنی بھی ہے اور رزاق بھی ہے۔ امام صاحب نے کہا اسے یہی وظیفہ سکھایا، یا غنیو یا رزاقو۔ اس نے سچے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، چند ہی منٹوں میں ایسا ہوا کہ کوئی پرانی زمین کا مقدمہ جیت گیا اور لاکھوں روپے مل گئے، فاقے ختم، عزت بحال، رزق ایسا آیا کہ خود حیران رہ گیا۔ جب تم اللہ کو یا غنیو یا رزاقو سے آج پکارو گے دوستو بھائی بہنوں، تو یاد رکھنا زمین کا خزانہ نہیں، آسمان کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ زمین والوں کو ضرورت ہوتی ہے اور آسمان والا تو بے نیاز ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج کے اس عمل میں یا غنیو یا رزاقو ایک بار ہو گیا،
جیسے کہ یا غنیو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا غنیو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ نے آج کے اس عمل میں یا غنیو یا رزاقو کو میرے پیارے بزرگوں، میرے دوستوں، یاروں، میرے جان سے پیارے میرے بھائی میری بہنوں، میرے پریشان حال دوستوں بزرگوں، آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ یا غنیو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یعنی کہ یا غنیو یا رزاقو 2 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ 100 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی عمل کا چھوٹا سا آخری وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ پڑھا تو اس عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، یہ عمل آپ کے لیے کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے آخری وظیفہ اللہ اکبر کا پڑھتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے اور آخر میں درود شریف پڑھنا اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ اکبر اس عمل کا آخری وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، مگر حقیقت میں اس کا مطلب صرف بڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر فکر سے بڑا ہے، ہر غم سے بڑا ہے، ہر دشمن سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر طاقت سے، ہر حکمت سے، ہر خوف سے، ہر امید سے، بس اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر کا ساتھیو بھائی بہنوں، جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو دراصل آپ اعلان کرتے ہیں کہ میرے مسئلے بڑے ہیں مگر میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میری پریشانیاں پہاڑ جیسی ہے مگر میرا اللہ ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، دنیا والے ڈرا رہے ہیں مگر میرا اللہ ان سے بھی بڑا ہے، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، دشمنوں کا خوف ہے، مگر میرا اللہ اللہ اکبر ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے سب چھوٹا ہے، بیماری بھی، غربت بھی، دشمن بھی، تقدیر کے موڑ بھی۔ جب انسان یہ یقین لے آئے کہ اللہ اکبر تو پھر دل مضبوط ہو جاتا ہے، آنکھوں میں امید کے چراغ جل اٹھتے ہیں اور زندگی کا ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ ہے کہ ایک جنگل میں دشمنوں نے گھیر لیا تھا، تیروں کی بارش تھی، ہر طرف موت کا منظر تھا، مگر خالد بن ولید نے صرف ایک نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، اور پھر ایسا معجزہ ہوا کہ دشمن کے دل کانپ اٹھے، ان کی تلواریں ہاتھ سے گرنے لگی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ کیونکہ جب دل سے نکلی ہوئی اللہ اکبر آسمان تک پہنچتی ہے تو اللہ کی مدد زمین پر آ جاتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اللہ اکبر دل سے کہو، آج زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ جب مشکل آج آ گئی ہے تو اللہ اکبر کہہ دو، جب راستے بند ہیں تو اللہ اکبر کہو، جب آج دشمنوں کے خوف میں ہو تو اللہ اکبر کہو، جب روٹی کا وسیلہ نہ بن رہا ہو تو آج اللہ اکبر کہو، جب آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے تو اللہ اکبر کہو، جب آنکھوں میں آنسو آئے ہیں تو اللہ اکبر کہو۔ ایک لفظ نہیں ہے یہ اللہ سے جڑنے کا دروازہ ہے، یہ حوصلے کا خزانہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ دل کا سکون ہے، یہ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ جب ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو سمجھ لو آپ کے دل سے اللہ اکبر نکلی تھی جو عرش الہی تک پہنچ گئی تھی۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا، پڑھتے جائیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ 41 ٹائم پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے، 40 اور 1 بار۔ جب 41 بار اللہ اکبر پڑھ لو گے تو دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد۔ اگر شروع میں پڑھا ہو تو نہیں پڑھا ہو، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے عمل شروع کیا تھا تو آخر میں اگر آپ نے 41 بار اللہ اکبر پڑھ کر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجئے گا، مانگتے چلے جائیے گا، فقیر بن کر، بھکاری بن کر، منگتا بن کر۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر مانگنا شروع کیجئے گا۔ آج آپ مانگ کر تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، کامیابی دے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔